آج کا ویلاگ تھوڑا سخت ہوگا، 18 سال سے کم عمر لوگ نہ دیکھیں، فیملیز بھی بے شک نہ دیکھیں۔ اگر آپ اپنے رسک پہ دیکھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، میں کوشش کروں گا حدودوں کے حدود میں رہ کے بات کروں، لیکن سب سے پہلے آپ کو عمران خان کا پیغام یاد رکھنا ہے کہ پرامن رہنا ہے، برداشت کرنا ہے، 1000 سال بھی جیل میں رہنا پڑا تو رہوں گا، ڈیل نہیں کروں گا، 8 فروری کو باہر نکلنا ہے، اپنے امیدوار کو کامیاب کریں، ووٹ کے ذریعے جدوجہد کریں۔ اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جسے ایک ہفتے میں 4 دنوں میں 21 سال سزا اور 1 ارب سے زیادہ جرمانہ، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ، بلکہ بہت سے ریکارڈ ٹوٹے ہیں، آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ آج عدالت کا نہیں، آج اسلام کا مذاق اڑایا گیا۔ جو 1400 سال میں کسی نے جرت نہیں کی کہ ایسی سزا آئی، فیصلے ضرور ایسے معاملات آئے، لیکن کسی نے اس طرح مذاق نہیں اڑایا، تو انہیں مذہب ان پہ لگنی چاہیے۔ 1400 سالوں میں نکاح پر کسی کو سزا نہیں ملی، پاکستان کی عدلیہ نے یہ اعزاز بھی اپنے نام، بدنامی اپنے نام کروا لی۔ نکاح عمران خان کا ختم کیا، بشرا بی بی کو 7 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ، اور جواب میں عمران خان کا ریئیکشن اپنے رب کی طرف دیکھ کے کہا اللہ سچ ہے، سچوں کا خدا ہے۔ یہ وہ یزیدی نسل ہے جنہوں نے بے نظیر بھٹو پر نکاح ٹوٹنے، اس کی ننگی تصاویر اور نکاح ٹوٹنے کے بعد فاطمہ جناح پر شادی نہ کرنے، اپنے بھائی کے ساتھ خدا نخواستہ ازواجی تعلقات کے الزام لگائے، غداری کے الزامات لگائے، جمائمہ پر یہودی کارڈ اسمگلنگ کے الزامات لگائے، مولانا سمیع الحق کے خلاف میڈم طاہرہ جیسے الزام لگائے۔ انہوں نے خان پر بہت سارے الزامات لگائے، القادر ٹرسٹ، توشہ خانہ، یہودی کارڈ، نکاح بغاوت، بہت سے الزام، آگے میں چل کے بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ پاکستان کے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ نکاح جیسی سنت پر عمل نہ کرنا، تم غلط کام کرو۔ پاکستان میں نکاح اسلام میں ایک مقدس رشتہ، اسے انہوں نے بغیر نکاح کے رشتے کو کامیاب کرنے کی کوشش، یہ ان کا بڑا خطرناک، گھنونا اور گھٹیا منصوبہ، جو بھی آپ کو پتہ ہے ان کی فنڈنگ اسی بنیاد پہ ملتی ہے۔ مذہبی لوگوں کی بڑی اکثریت اب ان کی مخالفت کرے گی، مذہبی جماعتوں کے ووٹ بھی خان کی طرف جائیں گے، یہ میری بات آپ لکھ کے رکھ لیں۔ ہم لوگ روز سوچتے ہیں کہ یہ اتنا نہیں گریں گے، لیکن اگلے روز اس سے مزید نیچے گرتے ہیں۔ جو لوگ میاں بیوی کے بیڈ روم کی ویڈیوز ان کی بیٹیوں کو بھیج سکتے ہیں، ان کے لیے فیصلے کو مشکل کام نہیں تھا۔ عدلیہ، نون لیگ اور طاقتور لوگوں کا اتحاد آخری حد کراس کر گئی، ان کا آخری داؤ تھا۔ یقین کریں انہوں نے اپنے سیاسی تابوت میں آخری کی علاج ٹھونک دی، آج ان کا سیاسی جنازہ 8 فروری کو عوام اٹھائے گی۔ مولانا شجاع الملک کا بیان ابھی سامنے آیا کہ تمام جید علماء سے رابطہ ہوا، تمام اس فیصلے کو غیر آئینی، غیر قانونی قرار دے رہے ہیں، تمام علماء اس کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن بول نہیں رہے۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نکاح کے معاملے میں عورت کی گواہی قبول کرے۔ ان لوگوں نے صرف پاکستان کے قانون کو نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کے ساتھ بھی ایک سنگین مذاق کیا ہے، تمام تعلیمات کو جھٹلا دیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ عدت کا 39 دن ہے، آج جج نے شریعت قانون کے خلاف قدرت اللہ نے یہ مذاق اڑایا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مفتی عثمانی سمیت تمام علماء کا اجماع ہے کہ عورت کی گواہی قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک عورت کی گواہی کی بجائے ایک دلال کی گواہی قبول کر لی۔ خان تو جیت گیا، پورا سسٹم اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں سمیت، جس میں جائز ناجائز سب شامل، سب ننگے ہو گئے۔ خان تو عدالت میں مسکراتا رہا، وکلا سے گفتگو کرتے ہوئے، وہ صحافیوں کو آگے لانا چاہ رہا تھا، لیکن سپرنٹینڈنٹ جیل مان نہیں رہا، اسے پتا تھا خان کو آیت پڑھ کے سنائے گا، اس جج پر بھی غشی کے دورے پڑیں گے۔ اپنے سیاسی مخالف کو توڑنے کے لیے اس حد تک گرنا، پاکستان میں دیکھیں سیاستدانوں کو سزائیں ملتی رہی، دہشت گردی پر، غداری پر، کرپشن پر، لیکن آج 6 سال بعد ایک دلال ایسا لے آئے جس کو بیوی نے، اس نے کہا اس نے عدت میں شادی کی، 3 ماہ کی ماہواری کا مکمل، یہ تو عورت بتا سکتی یا وہ جج بتائے گا؟ تو یہ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے، یہ تاریخ کا ایک انوکھا فیصلہ۔ ابھی یہ کچھ علماء کو، علماء سو کو بھی اتارنے کی کوشش کریں گے، جس طرح یزید کے دور میں ایسے علماء موجود تھے جو نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگرے گوشے بطول کے کو بھی حق نہیں کہتے تھے، انہیں بھی کہتے تھے بیعت کرو۔ کسی مسلمان کے ایمان کی آخری حد، اس کے یقین کی آخری انتہا وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے حق سچ کے کلام پر گواہی دے۔ خان اور بشرا بی بی دونوں نے ہاتھ رکھ کے حلف دیا کہ ہمارا نکاح بالکل شرعی، اور دوسری طرف جو موجود گواہان اپنے بیانات سے ہی مکر گئے۔ صرف امریکہ کو راضی کرنے کے لیے اسلام اور قرآن پاک کے لوگوں نے مذاق اڑایا۔ یہ دیکھیں دنیا میں کوئی شہریت لیتا ہے تو اس کو پر وہ بائبل سے بیان دلواتے ہیں، بائبل ہاتھ میں پکڑ کے، وہ لوگ سچ بولتے ہیں۔ خان نے وہی کام کیا کہ سچ بولیں، لیکن شیطان کے نمائندے قرآن پاک کا بھی مذاق اڑاتے رہے۔ انہوں نے خان سے کہا ہم نے تمہارا سب کچھ چھین لینا ہے، آپ کو یاد ہوں گی فون کالیں۔ اب تو میرے خیال میں ان کی نظر خان کے ہتھیار پہ ہے، خان کے پاس لائسنس ہتھیار موجود ہیں، آپ کو پتا ہے اصل مسئلہ یہی ہے۔ بلکہ لوگوں کو، بہت سے نوجوانوں کو پتہ نہیں، جب خان جوانی میں کرکٹر تھا تو خدا کی قسم میں ان گوروں سے ملا ہوں، ترکی لبنان کی خواتین نے خود مجھے بتایا، اور میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ کہتے تھے ہم بس بھر کے یہ خان کی ایک جھلک دیکھنے گراؤنڈ میں جایا کرتے تھے۔ مرحوم عیدی اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ کہتے تھے دنیا میں سب سے زیادہ حسین حسن جو دیکھا ہے وہ لبنان میں دیکھا ہے، اور میں نے لبنان کی عورتوں سے، ترکی کی عورتوں سے، گوریوں سے سنا ہے کہ ہم بسوں میں جا کے خان کی جھلک دیکھتے تھے۔ یہ تو بیرونی دنیا کی خواتین تھی۔ اب جنہوں نے فیصلے دیے، جنہیں خان کنوارا چاہیے، اب وہ کنوارا ہو گیا نا، ان کی تو لاٹری نکل آئی، اب میک اپ میں تیار کر کے لائے رشتے، خان کے سامنے بنائے لسٹیں، الیکشن سے پہلے وہ رشتے کروا لے، زیادہ اچھا ہے۔ جیتنے کے بعد تو خان کی ڈیمانڈ اور بڑھ جائے گی، ایک وقت میں 4 سے زیادہ تو کر نہیں سکتا۔ یہ ان کے اصل میں مسئلہ کیا ہے، ان کی والدہ، پھوپھیاں، تائیاں، چاچیاں، وہ خواتین تھا جس میں خان کی تصویر رکھ کے آہیں بھرتی تھی، ان کا پہلا کرش ہوا کرتا تھا، تصویر پہ گزارا کرتی تھی۔ اب پھوپھیوں، تائیوں، چاچیوں، والدہ کا دل توڑنے کا بدلہ خان سے لے لیا، اسے دوبارہ کنوارا بنا دیا۔ اب لگائے لائن، پیش کریں خان کو رشتے جو انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ دیکھیں جانور کے منہ کو جب خون لگ جائے تو وہ پھر غیرت اور عزت کی ہر حد کراس کر جاتا ہے۔ 4 مہینے میں اس ملک میں بچے پیدا ہوئے، 4 مہینے میں ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں۔ آپ کو یہ جو بیویاں بدل کر زبردستی کی شادیاں کرنے والے، ان کی پیدائش نکل کے ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں، آدھے سے زیادہ جو خان کے مخالف ہیں، یقین کریں ایک باپ کی اولاد بھی نہیں ہوگا۔ معاشرے کو غلاظت میں گرانے والے اپنے نکاح نامے ذرا دکھائیں۔ سائنس کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے؟ عدت کے قوانین سادے ہیں، فقہ جعفریہ کے علماء، فقہ حنفیہ کے علماء،
तमाम मुत्तफिक हैं सवाए फिका अदलिया व अस्करिया के। आप साइंस के पैमाने पर रख के देखें, अल्ट्रासाउंड ने जिंदगी आसान कर दी। आपको पहले महीने में ही अंदाजा हो जाता है कि औरत प्रेग्नेंट है कि नहीं, ये मसला ही खत्म। दूसरे पे मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो मंथली पीरियड्स है उनकी भी शर्त है। अब औरत की कोई इस तरह की वक्त तो मुकर्रर नहीं, 15 दिन 10 दिन। इन्होंने इस्लामी तौर पर इद्दत का तयन इस्लाम ने औरत के बयान को दिया है। अब बुशरा बीबी और इमरान खान के पास तो शादी के गवाहान मौजूद थे, अदालत ने मंजूर करने से इनकार कर दिया। वो नवाज शरीफ जिन्हें कहता रहा कि ओन चौधरी खवातीन सप्लाई करता है, उसके कहने पर सजा दे दी, उसकी बात मान ली। हालांकि नकाम तलाक में 48 दिन, सुप्रीम कोर्ट कहती है 39 दिन। साइंसी, इखलाकी, कानूनी तीनों पहलुओं पर यह सजा गलत। और नवाज शरीफ को देखें अल्लाह की तरफ साजिश, फिर ओन चौधरी माफ कीजिए, ओन चौधरी को नवाज शरीफ की जमात और खुद मंशियात और औरतों की सप्लाई करने वाले कहते हैं अल्लाह ने उन्हें सजा क्या दी। NA 128 में नून लीग का इत्तेहाद सीट एडजस्टमेंट पर इस्तेकाम पार्टी से है। पूरे पाकिस्तान को कह रहे हैं शेर पे ठप्पा लगाओ, खुद दोनों शरीफ भाई और बेटी शरीफ समेत NA 128 में एल समेत ओन चौधरी के निशान उकाब पर स्टेप लगाने जा रहे हैं। इससे बड़ी क्या सजा होगी? वैसे तो देखें सजा तो खान की बनती है, इसने 400 ड्रोन हमले रुकवाए, कोई ना मर्द नहीं बोला, ये एक मर्द हक बोलता रहा, अपनी आवाम के लिए कहा बेगुनाह नहीं मरने दूंगा। खान पर तो केस बनते हैं, सिसक कर कीड़ों मकोड़ों की तरह लोग कैंसर से मारे थे, इसने नहीं मरने दूंगा अस्पताल बना दिया। करोड़ों अस्पताल स्कूलों से बाहर थे, इसने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियां बना दी। पैराडोल की गोली खरीदने की जरूरत नहीं थी, 10 लाख सेहत कार्ड दे दिया और डिंकियां लगा के यूरोप भाग रहे थे, इसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री उठा दी, मिलें खोल दी, फैक्ट्रियां चला दी। इतना बड़ा काम, फैक्ट्री मालिकान 3-3 शिफ्ट में काम करते, मजदूर नहीं मिलते थे, ये सड़कों पर भूखा